ہمارے ملک میں مختلف مسالک رہتے ہیں اور ان میں سب سے ایک بہت بڑا مسلک جو ہے وہ بریلوی جو ہے وہ مسلک ہے. کبھی یہ انتہا پسندی کے حوالے سے نہیں جانا گیا تھا، مگر حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کچھ ایسے معاملات ہوئے، یہ چیزیں سامنے آئیں. اس کے پیچھے آپ کو کیا یہ رجحان وہاں پر بھی جو ہے وہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ ہمارے ان طبقوں میں بھی جا رہا ہے جہاں پر جو ہے وہ پہلے یہ نہیں ہوا کرتا تھا. اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ آپ نے ایک بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، تو تھوڑی دیر تسلی سے سن لیں اس کا. ضرور جی، ضرور ضرور. پہلی بات تو یہ ہے، میرا نقطہ نظر، میں بریلوی اور دیوبندی ان کو مسلک نہیں مانتا. اچھا. یہ مسلک ہے ہی نہیں. ان کو مسلک بنانا ہی انتہا پسند سوچ ہے. یہ تو ایک الگ بات ہوگی. ٹھیک. یہ دو مدارس ہیں انڈیا میں، دو شہر ہیں، ان سے پڑھ کے آنے والے دیوبندی کہلائیں یا بریلوی کہلائیں، مگر انہیں مسلک کا عنوان دینا بذات خود مس انٹرپریٹیشن آف ریلیجن ہے. مذہب کی غلط تعبیر ہے. یہاں سے تنگ نظری جنم لیتی ہے، اور جو دین اور مذہب کا ایک سمندر ہے اسے تنگ کر کے آپ ندی نالا بنا دیتے ہیں. ٹھیک. اس کو ایک طرف کرتے ہیں. یہ جو بڑی ایک بات کی کہ یہ جو مکتب فکر ہے جس کو آپ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یا آپ نے بریلوی کا لفظ یوز کیا، میں کہتا ہوں جس مسلک کا تعلق صوفیاء کے ساتھ اور وہ صوفیاء کی تعلیمات کے پیروکار تھے، وہ داتا گنج بخش علی حجویری کو ماننے والے، ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کر لیتے. بابا فرید الدین گنج شکر کے ساتھ رشتہ رکھنے والے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ماننے والے، سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو، یعنی اولیاء اور صوفیاء کے ماننے والے. یہ جو طبقہ تھا، اس میں درست بات ہے، دور دور تک دہشت گردی اور انتہا پسندی کا تصور نہیں تھا. اب آپ نے سوال کیا کہ کیوں آ گیا. اب یہ جو آ گیا، میں اس کو خارجیت سمجھتا ہوں. اچھا. خارجیت ہے. خواہ وہ دیکھیے بریلویوں میں داخل ہو جائے، خواہ وہ دیوبندیوں میں داخل ہو جائے، خواہ وہ اہل حدیثوں میں داخل ہو جائے، خواہ وہ شیعوں میں داخل ہو جائے، کسی طبقے میں داخل ہو جائے. خارجی ایک فکر ہے، بندوق اٹھانا اور اپنا نظریہ بندوق کے زور سے منوانا، انکار کرنے والے کو کافر سمجھنا، گردن زدنی سمجھنا، واجب القتل سمجھنا، اس کو مرتد ڈکلیئر کر دینا، اسلام سے خارج کرنا، اسلام پر اپنا قبضہ اور اجارہ سمجھنا کہ جو میں کہتا ہوں وہی اسلام ہے، جو میری بات نہیں مانتا وہ کافر ہے. پھر اس نظریے کو مسلط کرنے کے لیے آپ پھر جبر اڈاپٹ کرتے ہیں. پہلے فتوے لگاتے ہیں، فتوے کے ذریعے ایک آپ سمجھیں ایک نظریاتی دہشت گردی پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ نظر بناتے ہیں، برین واش کرتے ہیں، اور لوگوں کے اندر جو علمی، دینی، فکری وسعت تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، جو اولیاء صوفیاء اور ائمہ مجتہدین نے، اولیاء صوفیاء نے دی، وسعت قلب، ہر ایک کے ساتھ عفو درگزر، ہر ایک کے ساتھ محبت، ہر ایک کے ساتھ پیار، برداشت، حلیم ہونا، علم، درگزر کرنا، محبت کرنا، نفرت سے دور ہونا. یہ جو ایک طرز عمل تھا، طرز فکر تھا، رویہ تھا، جو آقا علیہ السلام سے لے کر ہمارے اسلاف نے اور اولیاء اور صوفیاء نے خاص طور پہ پھیلایا. اور یہ وہ رویہ تھا کہ صوفیاء کی، صوفی اور ولی کی مجلس میں صرف مسلمان ہی نہیں، ہندو، سکھ اور غیر مسلم بھی اتنے کانفیڈنس اور اطمینان کے ساتھ بیٹھتا تھا جس طرح مسلمان. وہ نفرت سے نہیں دیکھتے. اس خارجیت میں جو ہے وہ توڑ داخل آ گئے، توڑ پھوڑ کرنا، غیر مہذب ناشائستہ زبان کا استعمال کرنا، وہ ناشائستہ زبان کرنا، گالی گلوچ، فتویٰ بازی، تکفیر کرنا، کافر بنانا، پھر بندوق اٹھا لینا، پھر لوگوں کو اذیت دینا، یہ سب خارجیت ہے. اس کو خارجیت. اب یہ سمجھ لیں، یہ خارجیت پہلے اور مسلکوں میں داخل ہوئی. ان مسلکوں کا اپنا شعار خارجیت نہیں تھا، یہ باہر سے داخل کی گئی. اب یہ رہ گیا تھا، اس میں داخل کی گئی. اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ الٹیمیٹلی ادھر کیسے آ گئی. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس یہاں پر ہوا کیا ہے؟ ہوا کہ میں بتا دیتا ہوں، یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے. اچھا. جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں. اچھا. بالکل. یہ وہ جنگ ہے جو 200 سال، آج سے سمجھیں 200-300 سال قبل ویسٹرن ورلڈ میں، یورپ میں چرچ کے خلاف لڑی گئی. اور پوری یورپین ورلڈ کو اور ویسٹرن ورلڈ کو ریلیجن فری سوسائٹی بنانے اور سیکولرائز کرنے کے لیے ایک جنگ لڑی گئی 200 سال. اور ان کو ٹوٹلی جو لیونگ ریلیجن تھا اس کو انسانی زندگی سے نکالنے کے لیے، تاکہ مذہب، اس وقت تو ویسٹرن ورلڈ میں مذہب تو عیسائیت تھی نا، مسیحیت تھی،
تاکہ مسیحیت بطور مذہب انسان کی زندگی سے اس کا رشتہ نہ رہے، وہ چرچ میں بند ہو جائے، سنڈے سروسز ہوں، اچھا، اتوار کے دن گھنٹے بجیں، وہ کھلیں، بوڑھے لوگ عبادت کریں، چلے جائیں، اور اجارہ داری ہو ان کی اجارہ داری، مگر 4 دیواری کے اندر ہو، اجارہ داری بھی ہو مگر ودن 4 دیواری ہو، مگر جو سوسائٹی ہے، آپ کا گھر، آپ کی گلی کوچہ بازار، آپ کی پوری سوسائٹی مکمل طور پہ مذہب سے آزاد ہو جائے، اور پھر وہاں سیکولر طریقے سے ایک نیا نظام رائج کیا جائے، نئی قدریں آئیں۔ 200 سال جنگ ہوئی ہے چرچ کی اجارہ داری کے خلاف، سیکولرائز کر دیا۔ اس کے بعد اسلام ایک لیونگ ریلیجن تھا، اس کے خلاف وہ جنگ ہونی تھی۔ ہوا کیا کہ درمیان میں کمیونزم آ گئی، تو کیپٹلزم پھر مصروف ہو گئی کمیونزم کے ساتھ جنگ لڑنے میں، جو 75 سال جنگ لڑی گئی۔ جب افغانستان میں رشین شکست ہوئی اور سینٹرل ایشین سٹیٹ میں شکست ہوئی، تو اس شکست کے نتیجے میں وہ کمیونزم کو شکست دے کر ایک سپریم پاور آف دی ورلڈ بن گئی کیپٹلزم۔ اب اس سے فارغ ہونے کے بعد ان کا وہ ٹارگٹ تھا، اب اسلام ایک لیونگ ریلیجن آف دا ورلڈ ہے، یہ واحد دین ہے جو پوری دنیا کی جس جگہ چلے جائیں ایک لیونگ ریلیجن ہے، اس کا ایک کلچر ہے، اس کی ایک سیولائزیشن ہے، اس کی مورل ویلیوز ہیں، یہ پریکٹس ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سب ایک بین الاقوامی طور پر جو ہے وہ جڑا آگے ہوا میں کو آگے لے جانا، میرے پاس کیونکہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا اس کو کنکلوڈ کریں۔ ہاں میرا سوال اگر ساتھ آپ لے لیں کیونکہ مجھے وہ بریک کا بھی کہا جا رہا ہے، باقی موضوعات بھی اصل میں 2 رہتے ہیں نا، تو ان پہ بھی میں چاہتا ہوں بات ہو جائے۔ مگر ہمارے ہاں ایک تو یہ کہ ان کے لیے جو ہے وہ علماء کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ اور لوگ جو ہے وہی آ کر کہتے ہیں کہ جی کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی، آپ کی تو بڑی کلیئرٹی آف تھاٹ ہے اس سارے موضوع کے اوپر، مگر ہمارے ہی یہاں جو ہے وہ باقی لوگ آ کر کہتے ہیں جی کہ نہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں، ان کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کریں۔ یہ کیوں ہے؟ میرے نزدیک میں آپ کے آخری جو سوال کا حصہ ہے وہاں سے بات، پہلے مجھے اجازت دیں میں وہ پہلا حصہ کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس بات پہ آ جاتے ہیں، میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ تو اسلام ایک لیونگ ریلیجن آف دا ورلڈ ہے، ایک زندہ دین ہے دنیا کا، اب اس کو اسی انجام تک پہنچانا ہے جس انجام تک مسیحیت کو پہنچایا گیا تھا۔ اس کو چرچ میں بند کیا تھا، اسلام کو مسجد میں بند کرنا ہے، اور سوسائٹی کو کلیتاً دین اسلام سے خالی کرنا ہے، آزاد کرنا ہے، سیکولرائز کرنا ہے۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ اسلام کا ایک ایسا نقشہ پیش کیا جائے جس کو دیکھ کر لوگ متنفر ہوں۔ تو اس لیے ویسٹرن ورلڈ میں، عرب دنیا میں بھی کچھ طبقے منتخب کیے گئے، ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھمائے گئے، ان کے ہاتھوں سے گلے کٹوائے گئے، خون بہائے گئے، اور ایک ایسی بھیانک تصویر پیش کی گئی کہ سن کے انسان کانوں کو ہاتھ لگائے، کیا یہ اسلام ہے؟ حالانکہ اس کا اسلام سے دور کا واسطہ نہیں تھا۔ پاکستان میں طبقات منتخب کیے گئے، افغانستان میں طبقات منتخب کیے گئے، انہیں جہاد کا نام دیا گیا، انہیں فنڈز دیے گئے، تبلیغ کے نام پر، جہاد کے نام پر، مدارس کے نام پر فنڈ دیے گئے، انہیں برین واش کیا گیا، انہیں شہادت کا تصور دیا گیا، سارا قرآن اور سنت کی روح کے خلاف، اور استعمال کیا گیا تاکہ یہ اتنے وحشی بن جائیں اور اتنی قتل و غارت کریں اور خون بہائیں اور ایک دوسرے کا گلا کاٹیں اور اتنی تباہی مچا دیں کہ ایک عام نئی نسل رفتہ رفتہ دیکھ کر متنفر ہو۔ یہ وحشی ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ عالم دین ہیں، چونکہ ان کے کانوں سے سنیں گے وہ اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں، شہادت کا بھی، لا الہ الا اللہ بھی، تو وہ دیکھیں گے یہ تو مسلمان نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایسی پکچر بلڈ اپ کی جائے اسلام کی کہ اگلی نسلیں 2-3 نسلیں آگے چل کر اسلام کا نام لینے سے بھی گریز کریں اور متنفر ہو جائیں۔ یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ اب کوئی طبقہ فکر چھوڑا نہیں جس کو انتہا پسند نہ بنایا گیا ہو، جس کے ہاتھ میں تلوار نہ دی گئی ہو، بندوق نہ دی گئی ہو، جس کے منہ میں گالی نہ دی گئی ہو، اور جس کو ایک ایسا بھیانک نمونہ نہ بنا کے دکھایا گیا ہو کہ سوسائٹی دیکھ کر ہی ٹھٹر جائے کہ اگر یہ اسلام ہے تو ہماری توبہ۔